سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ بہت ہی پیارے کلمے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ چار کلمے مجھے ان ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں جن کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں اور نامہ مال میں بہت ہی بھاری ہوں گے۔ اور یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ تو گویا جنت کا خزانہ ہے۔ یہ روح ہے سارے سسٹم کی، روح کی بھی روح سمجھ لیجیے۔ کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ ذہنوں میں بات ڈالنا، توفیق دینا، خلوص پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، مالک اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اور جو بے رخی برتتا ہے، مالک کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اور اگر کوئی گناہوں سے بچا ہے تو اللہ نے بچایا ہے اس کو، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ ایک اور حدیث کے اندر اس انداز سے ہے کہ جو بھی کوئی خیر دیکھے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی اس کو خوشی ملی ہے، کوئی اس کو نعمت ملی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی کسی صلاحیت کی طرف یا کسی اور کی طرف اس کو منسوب کرے، وہ خالص اللہ کی طرف اس کو منسوب کرے کہ یہ صرف مالک کا احسان ہوا ہے، اس نے یہ عطا کیا ہے، یہ نعمت، یہ خوشی۔ اور اگر کسی کو کوئی ناگوار بات گزری ہے، کوئی مصیبت آئی ہے اس کے اوپر، تو وہ اپنے آپ کو اسے اس کے اپنے ہی کسی نہ کسی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالے ایماندار کو، کہ یہ صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے، وہ معاملہ آزمائش کا ہوتا ہے۔ بہرحال حال میں مومنوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنی چاہیے، ذرہ برابر کسی چیز کا غرور نہ ہو، اور اپنی کسی صلاحیت کی طرف دھیان کبھی بھی نہ جائے کہ جو اس کو مقام ملا ہے وہ اس کی کسی صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ نہیں، یہ خالص اللہ کی رحمت اور شفقت ہے۔ جس طرح جب قارون کو کہا گیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس سے دنیاوی تمہاری اچھی ہے تو آگے آخرت کو بھی بنا، نہیں ایمان عقیدے کو درست کر، منافقت کو چھوڑ، مومنوں کے اندر شامل ہو جا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، میں نے کوئی ناجائز طریقے سے نہیں بلکہ اپنی محنت سے، اپنے علم سے یہ کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے نہیں دے دیا ہے، میری صلاحیتیں تھیں، میں اس کا مستحق تھا، اس انداز سے۔ تو یہ خالص کفر ہے، اللہ کے ساتھ انکار ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان خالص ہے۔ اب ان کو کیا نمازیں پڑھائی جائیں، ان کو کیا کہا جائے عمرے کرو یا حج کرو؟ یہ گمت کے پجاری ہیں، یہ اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اولاد دے تو یہ دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ بابا صاحب زبان کی وجہ سے ہے، یہ عبدالقادر جیلانی نے کچھ توجہ فرمائی ہے، پھر یہ پیر صاحب کی کرم فرمائی ہے اور پیراں دیتا ہے، یہ علی بخش ہے، یہ کرامت حسین ہے، یہ طفیل محمد ہے۔ تو اس طرح ان کے نام رکھتے ہیں، ان کی اکثریت ہے۔ اور پھر نظر و نیاز کرتے ہیں، کوئی چوریوں سے خوش ہوتا ہے، کسی کے اوپر دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں، کسی کے اوپر جا کے یہ دیگیں اور بریانیاں چڑھاتے ہیں، کسی کے اوپر شربت بانٹتے ہیں 10 محرم کا، 12 ربیع الاول کو یہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، حالانکہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ پورے ثبوت کے ساتھ علماء اس کے اوپر متفق ہیں، اور کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام فوت ہوئے تھے، اور یہ اس دن پیدائش کا فرضی نام دے کے خوشیاں مناتے ہیں شیطان کے کہنے کے اوپر آ کے۔ اور نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں قبر میں زندہ ہیں، ہماری سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارا صلاۃ والسلام وہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے دوسرا معبود بنایا ہے۔ حالانکہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ توحید کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے والوں کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔
لیکن آج سب کا یہ عقیدہ ہے مشرکانہ عقیدہ، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، سب کا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان کی ذلت اور خواری ہے۔ یہودی ان کو گھر آ کے مارتا ہے، گھس کے مارتا ہے، ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ان کو ہندو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے، اپنے بھی مارتے ہیں اور بیگانے بھی مارتے ہیں۔ ان کے اوپر اللہ کی مار پڑ رہی ہے ہر طرف سے، جب تک یہ اللہ کی طرف نہ پلٹیں، ایمان خالص کی طرف نہ پلٹیں، ان فرقوں سے نہ نکلیں۔ ان کے سیاسی گروپ بندیاں دیکھیں کس طرح ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بیچتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کتنی سختی کرتے ہیں۔ ایک اقتدار میں آتا ہے دوسرے کو جیلوں میں ٹھونستا ہے، پھر دوسرے کی باری آتی ہے وہ پہلے والوں کو جیلوں میں ٹھونستا ہے۔ تو یہ اللہ کے عذاب ہیں، ہر جگہ اللہ کے عذاب ان کے اوپر آ رہے ہیں، ان مسلمانوں کے اوپر۔ باقی وہ جو کافر مشرک ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ آگے جا کے نپٹ دے گا، یا دنیا میں جس طریقے سے بھی معاملہ کرے، لیکن اصل عذاب دنیا میں ان کے اوپر آتا ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہو، دین کے ساتھ غداری کی ہو۔ یہ ملک انہوں نے لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کے، سیاسی نعرہ تھا خالص، ان کو اس نعرے کا مطلب ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، وہ مورتی کے پجاری ہیں۔ اور انہوں نے پھر قبر کو پوجنا شروع کر دیا، پہلے سے قبر کے پجاری تھے، گنبدوں کے پوجنے والے۔ آج محی الدین چشتی کی قبر پوری طرح بیت اللہ کا مقابلہ کر رہی ہے، علی اجویری کا مزار پوری طرح بیت اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ جا کے دیکھ لو، 24 گھنٹے ان کے اوپر اسی طریقے سے رونقیں ہوتی ہیں جس طرح وہاں اگر کسی نے بیت اللہ میں دیکھا ہو، وہاں لوگ لبیک اللہم لبیک اگر وہ لگاتے ہیں تو یہ حق بہو بے شک بہو، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، پوری طرح مقابلہ ہے۔ وہاں اگر آب زمزم پیا جاتا ہے تو یہاں بابا کی نظر و نیاز ہوتی ہے، پھلڈیاں ہوتی ہیں، بھنڈارے ہوتے ہیں۔ وہاں اگر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، یہاں یہ قبر کے چکر لگاتے ہیں۔ سب کچھ وہی ہے، حتیٰ کہ اب تو مسجد نبی کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ یہ جو معاملات کیے جاتے ہیں، وہاں پوری طرح بیت اللہ کا مقابلہ ہے۔ حتیٰ کہ ان کے اشتہارات کے اوپر میں نے دیکھے بڑے بڑے توحید کا یہ نعرہ لگانے والے یہ اشتہارات دیتے ہیں عمرے کا، تو ایک طرف بیت اللہ ہوتا ہے، دوسری طرف گنبد ہوتا ہے، تو اس طرح گنبد ان کے دماغوں میں چلا گیا، جس طرح بنی اسرائیل کے دماغوں کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا۔ ان کا پورا انداز وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ بس ان کی دعوت کی حد تک ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کو اللہ کی طرف ہم بلاتے رہیں گے، بات مانیں گے تو اپنا بھلا کریں گے۔ باقی جن کا ایمان عقیدہ درست ہو چکا ہو ان کے لیے اذکار ہیں، سبحان اللہ، اللہ شرک سے پاک ہے، ان کے مشرکوں کے شرک سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ ان کے علماء دین کو بیچتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اندازہ لگائیے، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ عبد الدینار ہیں، یہ عبد اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ دینار کے بندے ہیں۔ کوئی ریال کا بندہ ہے، کوئی درہم کا بندہ ہے، کوئی پیسے کا بندہ ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ کاروبار کرنے والے، یہ اب امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اصلی مسئلہ اللہ کے بندوں۔